بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ کے میسیجز دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ایک بلائنڈ لڑکی ٹیکسٹ کیسے کر سکتی ہے۔ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس پر بعد میں بات کروں گا، پہلے یہ بتائیے ریفریشمنٹ میں کیا لیں گی؟ آئی تھنک آپ یونی سے سیدھی یہیں آ رہی ہیں۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ کال پر مختصر بات کرنے والا سامنا ہونے پر مسلسل بات کر رہا تھا جیسے برسوں پرانی دوستی رہی ہو۔ میں کچھ نہیں، سوری، آپ سے اب تک جو بھی بات ہوئی، میں نے غلطی سے آپ کا نمبر پر یہان کی اس وضاحت پر وہ ایک دم ماتھے پر پل ڈال کر سیدھا ہوا تو وہ باقی بات بھول گئی۔ خوف اور پریشانی سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ میسج اب بھی آ رہے تھے، یقیناً منال لوگ اب بری طرح بھڑک چکی ہوں گی، لیکن وہ اس لڑکے کے پاس جا کر کیا کرتی جس سے بات تک نہیں کی تھی، جس سے بات کرتی رہی تھی؟ اسے وضاحت دینا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ کا مطلب یہ باتیں آپ کو کسی اور سے کرنا تھی جو مجھ سے کی، یہ ہیلپ اور پیسے کسی اور سے مانگنے والی تھی آپ؟ وہ کیوں اس بات پر بھڑک اٹھا تھا پر یہاں سمجھ نہیں پائی، مگر جلدی سے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ آپ کو جتنی بھی ہیلپ چاہیے میں کروں گا، کسی سے بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو اماؤنٹ کہی تھی میں کیش میں دے دوں گا۔ اس کی بات پر پریہان کی آنکھیں پھیلی، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ مس پریہان پہلے پانی پئیں آپ۔ وہ پریہان کی گھبرائے ہوئے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں اور بھوگلاہٹ محسوس کر کے بعد درمیان میں ٹوکتا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا۔ موبائل پر اب بھی میسیجز آ رہے تھے۔ پریہان روحان سی ہو گئی۔ شاید اب تک وہ لڑکا منال وغیرہ کو آفس میں دیکھ کر حقیقت بتا چکا ہوگا۔ وہ اس دھوکے پر پریہان سے ناراض ہو چکی ہوگی۔ وہ سب گڑبڑ کر چکی تھی۔ اب نہ صرف سامنے بیٹھے اجنبی کو وضاحت دینا تھی بلکہ دوستوں کو بھی۔ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں اپنے اندر انڈیلتی، ساتھ میں آنسو بھی پینے لگی۔ دل چاہا زور زور سے روئے، توبہ کر لی، پھر کبھی ایسی فضول گیمز نہیں کھیلے گی جس سے عزت کا فالودہ بن جائے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، کسی سے نہیں چاہیے، وہ سر جھکا کر بولی۔ جواب میں خاموشی پا کر سر اٹھایا تو وہ سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ مطلب جو سب باتیں کی وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ بات کاٹ گیا۔ پریہان لب کاٹتی مزید سر جھکا گئی۔ میں جانتا ہوں مس پریہان، جب آپ نے کہا تھا آپ اکیلی اور ڈری ہوئی ہیں، میں نے پتہ کروا لیا تھا کہ کتنی اکیلی اور بیچاری ہیں آپ۔ اس کے طنز جتانے پر وہ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہ وہ کچھ بولی نہ سر اٹھایا۔ میں نہیں جانتا آپ نے وہ سب جھوٹ کیوں بولے، اندھے ہونے کا، اکیلے ہونے کا اور ڈرنے کا۔ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں مگر خالہ اور خالو ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اچھے سے رکھا ہوا ہے۔ آج شاید اس نے بس اپنی سنانے کے لیے ہی اسے بٹھایا ہوا تھا۔ پریہان کو وہ مجبور تھی بیٹھی، آج ڈھٹائی کے ریکارڈ قائم کرنے والی تھی، چپ چاپ اپنے سارے ڈراموں کے پول کھلتے سن رہی تھی۔ پھر آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، یا واقعی کسی مشکل میں آپ کو یہ اماؤنٹ چاہیے تھی؟ پھر آپ ایک لالچی لڑکی تھی، یا جھوٹ بول کر انجان لوگوں سے پیسے لیتی تھی؟ وہ صاف گوئی سے بولتا سوال کر رہا تھا۔ پریہان کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اگر آپ کو میں اتنی گھٹیا لگتی ہوں تو کیوں کہا پیسے دیں گے؟ آپ نے سوچا بکاؤ لڑکی ہے تو پیسے دے کر شٹ اپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سرد لہجے میں غصے سے ٹوک گیا۔ پریہان کی ذلت سے آنکھیں بھر آئیں، جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس انسان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے وضاحت دے۔ اسے خود پر غصہ آیا، وہ بیٹھی ہی کیوں تھی؟ ایسی بات سننے کو ملی۔ بنا پلٹے یا کچھ کہے وہ بھرائی آنکھوں سے اس عالیشان آفس سے نکلی۔ اس بار پیچھے بیٹھے اس دلکش مگر ظالم انسان نے روکنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پریہان کو اپنی اس انسلٹ پر بری طرح سے رونا آیا تھا۔ اس اونچی بلڈنگ سے نکلتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا وہ بالکل انجان انسان ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے آگے شرمندہ ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا؟ آج اس بلڈنگ سے نکل کر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا، ایسا اسے لگتا تھا کہ یہ ملاقات آخری تھی۔ شرمندگی کا باب ختم ہو چکا، اور یہ کہ اس بیہودہ گیم کا راز کوئی نہیں جان پائے گا۔ وہ حسن اور احمر کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا راستہ روک گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہارٹ شیپ باکس دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ باکس کو گفٹ کی طرح پیک کیا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آج ویلنٹائن تو نہیں ہے؟ پھر عیسیٰ نے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تو وہ لمحہ بھر کو گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، یہ بس تھینکس فل ہوں اس لیے سوچا۔
پر تھینکس کروں؟ آپ نے اس دن میرا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا۔ اٹ واز اے بگ ہیلپ، ورنہ میرا ضروری کام رہ جاتا۔ وہ جھجک کر باکس اس کی طرف بڑھا کر بولی تو وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دراز قد سنہری بالوں والی ترادار لڑکی، حسین لڑکی تھی۔ اس کا ڈریسنگ سٹائل بہت اسٹائلش تھا، ٹکنوں سے قدرے اوپر کیپری اور لانگ شرٹ، گلے میں مفلر کی طرح لپیٹ کر لیا ہوا اسٹرالر۔ وہ ایک مکمل لڑکی تھی۔ مینشن ناٹ، ویسے بائی دی وے یہ ہے کیا؟ وہ باکس لے کر متجسس تھا، وہیں کھینچ کھینچ کر ریپر پھاڑ چکا تھا۔ کور ہٹا کر باکس کھولا تو چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ منہ بنا کر باکس دوستوں کی طرف دیتا آئرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یور تھینکس از ناٹ ایکسیپٹڈ۔ تمہیں ایک راز بتاؤں، مجھے چاکلیٹ سخت زہر لگتی ہے۔ ناک چڑھا کر کہی بات پر وہ واقعی حیرت سے منہ کھول گئی۔ بھلا چاکلیٹ کسے بری لگ سکتی ہے؟ یا اسے واقعی ناپسند تھی، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا تھا؟ اس نے ایک نظر اس کے دوستوں پر ڈالی تو وہ مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ دیکھو، اگر اتنا ہی شوق ہے تو کافی پلا دینا، کبھی جلدی پلانا، ورنہ میرا موڈ بدل گیا تو ویسے یہ آفر میں ہر کسی کو نہیں دیتا۔ وہ بولتا ہوا اس کے قریب آیا اور آخری جملہ کچھ سرگوشی میں ادا کیا۔ آئرہ نے چونک کر اسے دیکھا جو پلٹ کر دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ جھینپ کر مسکرائی۔ اس کے کلون کی خوشبو ارد گرد پھیل کر بری طرح سے اسے جکڑ رہی تھی۔ سرگوشی کان میں گونج رہی تھی، وہ بری طرح اس کی اسیر ہو رہی تھی۔ وہاں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا عیسیٰ خان رک گیا۔ یار یہ کیا سین ہے برو؟ لڑکی گفٹ تک دینے آ گئی اور کون سا لیپ ٹاپ؟ سیکرٹ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں کیا؟ لے تو بھی چیک کر لے، چاکلیٹس بہت اچھی ہیں۔ حسن اور احمر کی بے سروپا باتوں پر وہ پلٹا۔ یار لڑکی اچھی ہے، بس اس کا کانفیڈنس لیول لو ہے۔ عیسیٰ خان سے کوئی بھی آنکھ ملا کر بات کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ نخرے سے بال سنوارتا سرد آ بھر رہا تھا، حالانکہ یہی بات اسے اپیل کرتی تھی۔ اس کی وجاہت اور دلکشی کے آگے سب نروس ہو جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے بالڈ لڑکی بھی ذرا ہچکچا جاتی تھی۔ اس کی نظر اور تاثرات میں ایسا عجیب تاثر ہوتا تھا کہ لڑکیاں جہاں دل ہارتی تھی وہیں گھبراہٹ میں مبتلا بھی ہو جاتی تھی۔ وہ بہت اچھا بن کر بھی کب سرد مزاجی سے پیش آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ کب راضی ہے کب ناراض ہے یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا۔ ایسی الجھی ہوئی شخصیت تھا وہ۔ یار کیا بات کر رہی ہو؟ کون پریہان؟ کون سی باتیں کی میں نے؟ مجھ سے تو کسی لڑکی سے کال پر بات نہیں کی، کسی لڑکی نے کال پر بات نہیں کی۔ منال کا دوست موحد حیرت کا اظہار کرتا۔ ان تینوں کو حیران پریشان کر گیا۔ منال نے پھر سے پریہان کو میسیجز کیے، نہ وہ پہنچ رہی تھی نہ ہی میسیج کا جواب دے رہی تھی۔ اب مکرنے کی کیا بات ہے، ہم سب جانتی ہیں ابھی آ جائے گی۔ ہاں تو سب کل کلیئر ہو جائے گا، تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ ریما اب بھی اعتماد سے بولی تھی، اسے پریہان پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ فائن، آ جائے تو سچ پتہ چل جائے گا، مگر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس کے جتاتے جملے پر مرحا بھی کالز کرنے لگی۔ نو رسپانس پر بے چارگی سے تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پریہان اتنا بڑا دھوکہ کر گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا موحد؟ اس سے بات کبھی نہیں ہوئی۔ منال نے آخری بار جانچتی نظر اس پر ڈال کر سوال کی۔ شاید کہ وہ مکر رہا ہو، شاید پریہان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اس لیے لیٹ ہو۔ یار ٹرسٹ می، انفیکٹ تم میرا موبائل چیک کر لو، ویسے مجھے وہ اچھی لگی تھی۔ اگر بات کروانی ہے تو اب بھی نمبر دے دو، میں خود بات کر لیتا ہوں۔ وہ بول کر موبائل منال کے سامنے کر گیا۔ منال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے گھورا۔ تینوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسے حیران چھوڑ کر باہر نکلی تو دانت کچکچا رہے تھے، جیسے پریہان کو ہی دانتوں میں رکھ کر چبا رہی ہوں۔ یہ ہان کی بچی گھر پہنچ گئی ہوگی، کالز نہیں پک کر رہی، گھر چلتے ہیں، منال نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ باقی وہ بھی سر ہلا گئی۔ پریہان واقعی اس بلڈنگ سے نکل کر خفت زدہ پریشان سی سیدھی گھر پہنچی اور اب اپنے کمرے میں اندھیرا کیے آنکھیں میچ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس آفس میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک بار بار وہ مناظر کسی فلم کی طرح آنکھوں میں چلتے اسے خود پر غصہ دلا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ غنودگی میں جاتی، کچھ سکون کی نیند لیتی، دروازہ دھڑم سے کھول کر وہ تینوں نہ صرف کمرے میں پہنچی بلکہ لائٹس آن کر کے اب خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو انہیں وہاں ذلیل ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ کر یہاں مزے سے سو رہی تھی۔ پریہان شرمندہ سی اٹھ کر بیٹھتی سر جھکا گئی۔ شرم نہیں آئی ہمارے ساتھ یہ پرانک کرتے ہوئے؟ منال نے پھاڑ کھانے والے انداز میں سوال کیا۔ بیڈ پر اس کے ارد گرد بیٹھتی وہ سب اس کے گلا دبانے والی حالت میں تھی اس وقت۔ یار مجھ سے سب گڑبڑ ہو گئی۔
پریان کی روتی آواز، بھرائی آنکھیں اور لٹکے ہونٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ جلدی سے سب کڑے تیور بھلا کر قریب ہوئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا گڑبڑ کر دی؟ کیا تمہاری آنی کو پتہ چل گیا؟ پکڑی گئی ہو تم؟ اس کے ایک ساتھ کئی سوالوں کی بوچھاڑ پر وہ روتی نفی میں سر ہلا گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر نمبر نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ ریما اور مرحا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ منال کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ یہ حدید کا نمبر یہ تمہارے پاس کیسے؟ منال نے بھوکلا کر سوال کرتے ہوئے جلدی سے چیٹ کھولی تو آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ ریما اور مرحا بھی اب ساری بات سمجھ چکی تھی۔ تم نے ہی دیا تھا فرسٹ نمبر، لسٹ کا فرسٹ یہی تھا۔ وہ روتی ہوئی الٹا منال سے لڑنے لگی تھی۔ واٹ فرسٹ نہیں، میں فرسٹ فرام لاسٹ نمبر کہا تھا، ایڈیٹ فولش لڑکی، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ منال نے موبائل چھوڑ کر سر پکڑ لیا تھا۔ فرسٹ فرام لاسٹ کیا بکواس ہے، سیدھا سیدھا نمبر نکال کر پکڑانا تھا نا۔ ریما نے منال کو گھورا۔ جلدی میں تھی، مجھے خیال نہیں رہا یہ بدھوؤں کی سردار ہے۔ آج تک ایک بھی ڈیئر اس نے صحیح سے نہیں کیا ہے، ہمیشہ الٹے کام کرتی ہے اور اس بار حد کر دی۔ کیا تم اس کے آفس گئی تھی؟ منال کا جی چاہا اس روتی دھوتی پریان کے بال کھینچ کر ہوش ٹھکانے لگا دے۔ گھور کر پوچھا تو پریان نے روحان سی صورت لیے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ بہت برا انسان ہے، آفس میں بٹھا کر انسلٹ کی، الٹی سیدھی باتیں کی، مجھ سے بکاؤ سمجھ رہا تھا مجھے۔ پوری بات بتا کر اس نے کچھ جملے اپنی طرف سے ڈال دیے تھے۔ وہ تینوں شاک بیٹھی تھی۔ یار وہی میں بھی کہوں، ایٹ دا مومنٹ 50 لاکھ پر اوکے، اس بندے سے تو 1 کروڑ مانگ لیتی بھی تو کم تھا۔ وہ تو اتنا شریف اور اچھا لگتا تھا، پھر اس کا خاندان بھی اچھا ہے، پورا گھرانہ اتنا مشہور مہذب۔ مرحا کو کچھ زیادہ بے یقینی محسوس ہو رہی تھی اس کی بات پر۔ وہ تینوں ٹھٹک گئیں۔ اکثر ہی مرحا کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ قریب سے جانتی ہے۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ آج یہ بتاؤ، گھنی لڑکی۔ اس کے سوال پر مرحا بھوکلا کر اس سے پہلے کہ کچھ بولتی دروازے پر شائستہ بیگم نے دستک دی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پریان نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔ لنچ میں آج چکن پلاؤ اور کوفتے بنائے ہیں، پریان کے فیوریٹ ہیں کوفتے، مگر وہ یونی سے آتے ہی کمرہ بند کیے پڑی تھی کہ بھوک نہیں، آپ سب کے ساتھ کھا لے گی وہ بھی، مجھے یقین ہے لنچ نہیں کیا ہوگا آپ سب نے بھی۔ ٹرالی سے انہوں نے شیٹ اٹھا کر بیڈ پر بچھائی اور کھانا لگانے لگیں۔ رائتا، سلاد، پلاؤ، کوفتے اور میٹھے میں کلفہ۔ کھانے کی خوشبو سے ان کی بھوک چمک اٹھی۔ پریان ابھی تک باتھ روم میں بند تھی۔ پریان کہاں ہے؟ انہوں نے اسے نہ پا کر پوچھا۔ آنی واش روم میں ہے، مرحا نے کھانا نکالتے ہوئے بتایا تو وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ پریان کچھ اپسیٹ لگ رہی ہے، یونی سے آتے ہی روم میں بند ہو گئی۔ پروا کو بھی روم سے نکال دیا، وہ بیچاری بھوکی بیٹھی ہے ابھی تک۔ پریان ایسا کبھی نہیں کرتی، آج کچھ ہوا ہے کیا؟ ان کے سوالات پر وہ تینوں گڑبڑائیں۔ نہیں آنی، آج لیکچرز بہت تھے، برڈن تھا کافی، پھر کسی پروجیکٹ کے لیے ہمیں کچھ کمپنیز کا وزٹ کرنا تھا تو تھک گئی ہوگی بہت۔ منال نے ہی گلا کھنکار کر مناسب طریقے سے بات سنبھالی۔ پریان بھی رویا ہوا چہرہ اچھے سے دھو کر نکل آئی تھی۔ چہرے کے تاثرات میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ کھانا کھا لو پھر ریسٹ کر لینا، پروا کو بھیجوں؟ وہ کھانا نہیں کھا رہی تمہارے بغیر، اسے پیار سے چومتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو پروا کا خیال آتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ آنی کے روم میں منہ پھلائی ناراض بیٹھی، پریسا سے اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ پریان کو خود پر غصہ آیا، اس سے موبائل لے کر کان سے لگایا تو پریسا گھبرائی ہوئی سی تھی۔ ہانو، پری کے ساتھ ایسا مت کیا کرو پلیز، شاید تم کسی بات سے اپسیٹ ہو۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ پریسا کی پریشان آواز پر وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں، تھکی ہوئی تھی، اب ٹھیک ہوں، رات کو بات کروں گی، ابھی اپنے ٹویٹی کو بنا لوں۔ پریان شرارت سے کہتی کال بند کر گئی۔ میرا بیبی ناراض ہے؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی تو وہ رخ پھیر گئی، آنکھیں بھرائی تھیں۔ پریان نے اسے بھینچ کر گلے سے لگاتے اس کے نرم گال چومے تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی بچوں کی طرح رو پڑی۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، ریما لوگ آئی ہیں، تمہیں پتہ ہے نا وہ تم سے ملے بنا نہیں جاتی، کبھی آ جاؤ۔ اسے منا کر پیار سے کہا تو وہ اٹھ کر سرخ بھیگا چہرہ دھونے چلی گئی۔ پریان نے گہرا سانس بھرا تھا۔
اگلے کچھ لمحات میں وہ ایک ساتھ کھانا کھاتی باتیں کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے حدید والا معاملہ بعد میں ڈسکس کرنے کا سوچ لیا تھا، ابھی تو توجہ کا مرکز پروا تھی، جو چند چمچ پلاؤ لے کر اب کلفہ کھانے میں مگن تھی۔ میٹھے کی دشمن، میٹھے کی بری طرح شوقین، اور میٹھائی اس کا موڈ بحال کر دیتا تھا۔ خانزادہ کی ضد ختم نہیں ہوئی کیا؟ کھانا لگاتی زرشے سے انہوں نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ خان یوسف 3 دن سے اپنی بات پر قائم تھے، اور آج تیسرا دن تھا جب خانزادہ بھی اپنی ضد پر قائم ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آخر ان کی ہی انا ٹوٹی، اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتے تھے، اور وہ سامنے نہ آ کر خوب سزا دے رہا تھا انہیں۔ آغا جان، لالا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، زرشے نے اداسی سے بتایا تو وہ بے چینی سے کھڑے ہو گئے، بنا رکے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے وہ بستر پر آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ خانی بیگم سرہانے بیٹھی تھی، خان عاصر بھی بیڈ پر اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی آ جا رہے تھے، ایک لائن تھے تو خان یوسف وہ اسے دیکھ کر تڑپ گئے۔ کیا ہوا میرے خان کو، ایسا کیوں لیٹا ہے؟ پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھاما جو بخار کی حدت سے گرم تھا۔ خانی بیگم نے ہٹ کر انہیں جگہ دی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بخار ہے، اتنا ہاسپٹل لے جانا تھا، ڈاکٹر کو دکھایا، مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ خان یوسف نے گھور کر بیٹے کو دیکھا تھا جو گڑبڑا گئے۔ یاور لے آیا تھا ڈاکٹر کو، میڈیسن دی ہے، کل ہوا تھا بخار، میں آپ کو بتانے والا تھا، اسی نے منع کیا۔ خان عاصر نے ان کے پہلو میں پڑے بگڑے خانزادہ کا بتایا تو وہ بیچارگی سے لب بھیج گئے تھے۔ اب تو کافی بہتر ہے آغا جان، رات ساری بری طرح سے جلتا رہا بخار سے، میں بھی بتانا چاہتی تھی، پر خانی بیگم نے بھی بات ادھوری چھوڑ کے بیٹے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے۔ دیکھو، زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کی انا کی امارت مجھ سے بھی بڑی نکل آئی۔ کیسی حالت کر لی ہے؟ خان یوسف نے اس کے بال سنوارتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ گل جان یخنی بنا کر کمرے میں لائی، میں تو اسے جگا کر سہارا دیتے بٹھایا گیا، ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہی وہ خان یوسف کو دیکھ کر منہ بنا گیا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ ان سے کہیں جا کر شادی کی تیاری کرے، میرے پاس بیٹھ کر اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ خانی بیگم کو دیکھ کر بولتا، ان تک اپنا پیغام پہنچا رہا تھا، نہیں کرتا شادی تمہاری، ٹھیک ہو جاؤ بس، اس سے نہیں کرنی تو نہ صحیح، مگر جلد شادی کرنی ہوگی، مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، تمہارا بیٹا دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر ہار مانتے ہوئے بول رہے تھے۔ اس کے لبوں پر سکون بھری مسکان مچل اٹھی، نظر اٹھا کر اپنے آغا جان کو دیکھا تو وہ اسے خود سے لپٹا گئے۔ ہرا دیتے ہو اپنے آغا جان کو، بوڑھے آغا جان کو اس طرح تکلیف دے کر خوشی ملتی ہے کیا؟ وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ آغا جان، میں بس جلدی سے شادی کر کے آپ کو خوشی دوں گا، مجھے معاف کر دیں یار، اس بار بہت مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے۔ ان کے گرد بازو لپیٹ کر سینے پر سر ٹکاتا جیسے وہ لاڈ سے بولا تھا۔ خان یوسف کی ساری ناراضگی اور ضد بھاپ بن کر غائب ہو گئی۔ اپنی آنی کی بات پر وہ منہ کھول کر بیٹھی تھی۔ میری شادی یوں اچانک؟ نہیں آنی، پلیز ایسا مت کریں، مجھے ڈگری ہی کمپلیٹ کرنے دیں۔